آپ کا جو بچپن ہے وہ کیسے گزرا؟ اسکولنگ کہاں کی تھی؟ بچپن بہت زبردست گزرا، بہت مزے کا. یعنی جو بچپن میں آپ کی خواہشات ہوتی ہیں نا، ساری بھرپور طریقے سے پوری ہوئی ہیں الحمدللہ والدین کی وجہ سے. تو اللہ ایک تعالیٰ عام تاثر یہ ہے نا آپ کے بارے میں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے. 3 مرلے کا مکان تھا اور اندرون شہر میں تھا. کرتے کرتے اسٹرگل کی، پھر گاڑی بھی لی، پھر گھر بھی کچھ بڑا لیا. آج بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے والدین کی وجہ سے ہی ہے. کوئی دولت کی ریل پیل نہیں تھی، اسٹرگلنگ پیریڈ ان کا ضرور رہا. ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. نہیں آنیئرلی سب کو اچھا لگتا ہے کہ لیکن آفر میں آپ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہے جو زندگی میں پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس سے آپ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، زیادہ راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم، دس از عزیر عالم. آج کے انٹرویو میں مجھے جوائن کیا ہے اسامہ غازی صاحب. آپ اینکر پرسن ہیں، ریسرچر ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور اسامہ غازی صاحب کی گفتگو میں نالج، اس کی دلیل اور اس کا تجزیہ بھی ہوتا ہے. سر، سب سے پہلے آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ کی مہربانی جناب، آپ تشریف لائے. سر تھینک یو. سر، میں نے آپ کو تقریباً کوئی 8 سال پہلے دیکھو سنو جانو سے واچ کرنا شروع کیا تھا، تو تب ماشاءاللہ آپ جوان تھے. ابھی صحافت کرتے کرتے آپ کے داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ کیسے گزرا، اسکولنگ کہاں کی تھی، اور پھر آگے آپ اس پروفیشن میں کیسے آئے؟ اچھا یار، ایک تو مجھے نا تھوڑا بہت جوان رہنے کا شوق ضرور ہے. پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے داڑھی ضرور سفید ہو گئی ہے، عمر بھی کافی ہو گئی ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ ذرا جوان رہیں، آپ کی طرح ہم رہیں. تو اس کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ کوشش ہے کہ جوان دکھیں، لیکن ہو نہیں پا رہا. تو بچپن بہت زبردست گزرا، بہت مزے کا. اور بچپن کی یادیں ہیں، سبھی کی اچھی ہوتی ہیں، لیکن میری بہت ہی زبردست اچھی یادیں ہیں. والدین کا پیار، اپنے بڑوں کا پیار، دادا دادی کے ساتھ وقت گزرا، اپنے کزنز کے ساتھ چھٹیاں گزارنا، اور بڑا بھرپور کھیل کود. پھر ٹی وی بہت زیادہ دیکھتا تھا، کھیل کود میں بہت زیادہ، فٹ بال، کرکٹ، اور اسی طرح پھر جم وغیرہ جانا. تو یعنی جو بچپن میں آپ کی خواہشات ہوتی ہیں نا، ساری بھرپور طریقے سے پوری ہوئی ہیں الحمدللہ والدین کی وجہ سے. تو اللہ ایک تعالیٰ عام تاثر یہ ہے نا آپ کے بارے میں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے. مطلب ایک اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ اور ایک اچھا سارا سیٹ اپ تھا، تو اس وجہ سے آپ مڈل کلاس کہہ لیں، لوور مڈل کلاس کہہ لیں. جو گھر ہمارا تھا وہ 3 مرلے کا مکان تھا اور اندرون شہر میں تھا. تو بس وہ نالیوں میں کھیل کود رہے ہوتے تھے، وہ اسی طرح وہ گٹر ابل رہے ہوتے تھے. بچپن تو ایسے تھا، لیکن وہ بھی بس بچپن تھا. اور والدین دونوں میرے روزگار میں لگے رہے. والدہ میری لیکچرر تھیں اور پروفیسر ریٹائر ہوئیں. والد صاحب اسی طرح پہلے سرکاری نوکری میں تھے. تو بچپن میں والد صاحب کے پاس موٹر سائیکل ہی ہوتی تھی، جب چھوٹے تھے تو اسی پر جانا آنا ہوتا تھا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، لیکن کوئی ایسی کمی نہیں والدہ نے چھوڑی. انہوں نے بڑی محنت کی زندگی میں. اور مثال کے طور پر کبھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ اچھا ہمارے گھر گوشت مسلسل کیوں نہیں بن رہا، یا یہ سبزی کیوں بنتی ہے مسلسل. تو اس طرح وہ میری والدہ بنا دیتی تھیں، کھانے کو بھی مینج کر لیتی تھیں، چیزوں کو بھی، کپڑوں کو بھی. بچپن میں مجھے پتہ چلا کہ کسی نے کہہ دیا کہ انہوں نے تو لنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا تو انہوں نے پھر سمجھایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ سب بچپن میں ضرور رہا، لیکن وہ میرے والدین اسٹرگل کرتے رہے. انہوں نے الحمدللہ پھر اس مقام پر پہنچایا. اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی بہترین جگہ سے پڑھ سکیں ہم، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. کرتے کرتے اسٹرگل کی، پھر گاڑی بھی لی، پھر گھر بھی کچھ بڑا لیا. آج بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے والدین کی وجہ سے ہی ہے. تو ہم بھائی ہیں ماشاءاللہ، 3 بھائی ہیں، تینوں شادی شدہ ہیں، تینوں کے بچے ہیں. وہ اسی گھر میں والد کے پاس رہتے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا. تو دونوں نے مل کر ہی یہ گھر بنایا، اور وہ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. تو ہم بھائی تو بس اس گھر میں رہ رہے ہیں والد صاحب کے پاس. گھر تو والد صاحب کا ہی ہے، تو اپنا گھر تو نہیں ہم بنا سکے. تو یہ انہی کی محنت سے ہے. انہوں نے یہاں تک پہنچایا اور کافی محنت کی. اور بچپن میں کوئی انہوں نے کمی ہمیں ایسا نہیں آنے دی، اور سمجھا کر رکھا. تو کوئی دولت کی ریل پیل نہیں تھی، اسٹرگلنگ پیریڈ ان کا ضرور رہا. اور میرا خیال ہے کہ جو مشکل وقت ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو شیئر کرنے چاہیے، تاکہ آپ کے بچے ایک مضبوط انسان بن سکیں. تو کبھی کبھی یہ بھی ہمارے گھر ہوتا تھا کہ بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو جو ہماری پاکٹ منی والدہ ہی دیتی تھیں، کبھی کبھی تھوڑے پیسے رکھنے کے لیے کہ اچھا اسکول کے لیے پیسے ہیں تو اس میں سے جو. تو کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ پیسے اکٹھے کیے جاتے تھے.
کبھی کسی سے قرض لے لیا. یعنی اس کہ طرح بل دیتے اسٹرگلنگ رہے. لائف ہاں بالکل, گزاری آپ پیرنٹس نے ہمارے بہت محنت کی. میرے دادا کی اس سے بھی زیادہ اسٹرگل تھی لائف اسٹرگل کی. تھی. تو دونوں کے گھرانوں میں کبھی کوئی, یعنی انہوں نے ہم سے بھی ٹف ٹائم گزارا, ہمارے بچپن سے ان کا تو بہت تھا. تو انہوں نے ہمیں ضرور یہ کر دیا کہ آج ہم جس لیول پر ہیں ہم کہہ سکتے ہیں, وہ ظاہر لگتا ہے کہ یار یہ تو سونے کا چمچہ ان کو ملا, مگر یہ ہے کہ بچپن ایسا نہیں تھا. اب اللہ کا شکر ہے, مگر بہت زیادہ دولت تو نہیں کہہ سکتے, مگر الحمدللہ اگر ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں اس لحاظ سے اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستے مسکراتے رکھے. مین اسٹریم میڈیا پہ نا 2 ورڈ ہیں, ایک ہے آن ایئر اور ایک ہے آف ایئر. آپ کو کون سا ورڈ اچھا لگتا ہے؟ نہیں, آن ایئر ہی سب کو اچھا لگتا ہے کہ لیکن آف ایئر میں آپ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہے جو زندگی میں پڑھا ہے, سیکھا ہے, سمجھا ہے, اس سے آپ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں, زیادہ راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. بے شک. تو آف ایئر ہوتے ہوئے بھی اب آپ آن ایئر ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو یہ اسٹرگل ہوتی ہے لائف میں, اور وقت گزر جائے گا. وہ بھی وقت تھا آن ایئر کا بھی, یہ آف ایئر کا بھی وقت ہے. یعنی کہ ابھی بھی کم از آپ کم ایئر ہونی چاہیے. ایئر ہونی چاہیے. بالکل ایئر ہونی چاہیے.